کچھ چیزیں ہیں جی سیاسی اسلام کے حوالے سے ہم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے۔ 19ویں اور 20ویں صدی اسے مین میڈ نظریات کی صدی کہا جاتا ہے کہ ایسے نظریات جو انسانوں نے کچھ نظریوں کو وجود بخشا۔ جب یہ رنائسنس کی تحریک اٹھی، انلائٹنمنٹ کی تحریک اٹھی، تو اس کے جو بڑے مفکر تھے، جو بڑے دعوے دار تھے، ان لوگوں نے کچھ نئے نظریے قائم کیے، کچھ نئے دلائل قائم کیے، لوگوں کے سامنے رکھے، اور پہلے سے موجود جو چیزیں تھیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر موجود ہوں، کسی روایت، کسٹم یا کلچر کے نام پر موجود ہوں، ان کے بارے میں ایک رائے قائم کی۔ یہ رائے زیادہ تر منفی رائے تھی کہ یہ لوگ پرانی کسی چیز پر بھی راضی نہ ہوئے اور ہر چیز کو نئے سرے سے ایجاد کرنا چاہا، اپنی انٹولوجی ایک نئی تشکیل دی، اپنا سورس آف نالج، اپنی ایپسٹومالوجی یہ بھی ایک نئے طریقے سے لوگوں کے اندر روشناس کروائی۔ اسی حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ پولیٹیکل اسلام کی ایک خاص ٹرم بولی جاتی ہے، اسے اپنے سامنے رکھیں۔ جو بھی سیاست کا طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے یا کہ سچائی کا طالب علم ہے، اسے چاہیے تمام کے تمام نظریات، چاہے وہ خدا کے نام پر انسان پیش کر رہے ہیں یا اپنا ہی نام لے کر انسان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ دونوں کو دقت نظر سے دیکھیں، نظر کی گہرائی کے ساتھ دیکھیں اور پھر کسی فیصلے پر پہنچیں۔ یہ دور اسی طریقے کا دور ہے۔ اگر آپ سطحیت کا شکار رہے تو یقیناً جو آپ کو تحفہ ملے گا وہ انتشار فکر کا تحفہ ہوگا، کہ آپ کی فکر انتشار کا شکار ہو جائے گی، آپ کی فکر تضاد کا شکار ہو جائے گی، اور جب انسانی سوچ، انسانی ذہن اور انسانی فکر تضاد اور انتشار کا شکار ہو جائے تو سب سے پہلی جو قوت انسان کی معطل ہو جاتی ہے وہ عمل کی قوت ہے، وہ ایکشن کی قوت ہے۔ ول پاور انسان کی سوچ کے بعد آتی، عقل کے بعد آتی، ارادے کو تقویت اور محرک انسانی سوچ اور جذبات ہی دیا کرتے ہیں۔ تو اگر انہی میں انتشار واقع ہو جائے، وہی شال ہو جائیں تو عمل کی قوت جاتی رہتی۔ لہٰذا اس دور میں یہ لازمی چیز ہے کہ آپ خود بھی اپنے نظریات کو کلیئر کریں اور لوگوں تک بھی اس چیز کو، اس دعوت کو لے کر جائیں، تاکہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں، دقت نظر سے چیزوں کو دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ آپ نے کبھی کوئی کالم پڑھا ہو، اس کے اندر جملے آئیں گے کہ پتہ نہیں مسلمان اس دنیا کے ساتھ رہنا کب سیکھیں گے۔ یہ جملے عموماً ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، یہ جملے عموماً ہمیں کالموں میں ملتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ لوگ جن کا نام مسلمان ہے یہ دوسری دنیا کے ساتھ رہنا کب سیکھیں گے۔ پھر دوسرے اس قسم کے جملے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی مسلمان پایا جاتا ہے تب تک امن کا حصول ممکن ہے۔ اگر آپ کو امن چاہیے تو لازمی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پولیٹیکل اسلام کے بارے میں ایک ایکسٹریم زاویہ نظر ہے۔ پولیٹیکل اسلام مثلاً ہے کیا، ان سٹیٹمنٹوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد ہم انہیں دیکھیں، اس سٹیٹمنٹس کو سب کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر نظر ڈالیں گے اور اسے دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا زاویہ نظر پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام اصلاً تو امن کا مذہب ہے، اس میں سیاست نہیں پائی جاتی، اس میں دوسری تہذیبوں اور قوموں پر چڑھ جانا نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ تو چند ریڈیکل قسم کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور آگے اسلام کو پولیٹیکل بنا دیتے ہیں۔ لہذا اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اسلام اور دوسرا ریڈیکل اسلام یعنی کہ پولیٹیکل اسلام۔ پچھلی صدی میں مغرب کے اندر ایک ٹرم بڑی مشہور ہو گئی تھی، اچھا مسلمان برا اسلامی، یعنی کہ جو مسلمان ہے وہ تو اچھا ہے لیکن جو اسلامزم کے ماننے والے ہیں، جو فنڈامنٹلزم کے ماننے والے ہیں یا جو اسلامسٹ ہیں وہ لوگ بہت برے ہیں۔ لہٰذا یہ ٹرم بڑی مقبول ہو گئی تھی کہ اچھا مسلمان اور برا اسلامی۔ یہ بھی پولیٹیکل اسلام کے حوالے سے ایک دوسرا زاویہ نظر ہے۔ اور جو تیسرا زاویہ نظر پایا جاتا ہے، جو سب سے پہلا زاویہ نظر تھا وہ اسی طریقے سے جو باڑے کے اوپر آپ ہائر کر لیتے ہیں مفکرین، ان کا زاویہ نظر ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ہی دہشت ناک ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کا وجود اس دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ دوسرا رویہ یہ اسٹیٹ کا رویہ ہے۔ اب آ جائیے تیسرے رویے کے اوپر جو کہ سیمول پی ہٹنگٹن، آپ ان کا نام بھی سنا ہوگا، کلیش آف سیولائزیشن کے حوالے سے۔ ان کا زاویہ نظر ہے،
اور بہت سارے مفکرین کا زاویہ نظر ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں کلیش آف سویلائزیشن کتاب، یہ امریکہ کا باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے، یہ ایک سیاسی پالیسی، یہ لکھی یہ امریکہ کے لیے گئی تھی کہ کس طریقے سے اپنی امریکن تہذیب کو بچایا جا سکتا ہے. اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بتاتے ہیں کہ صرف ریڈیکل اسلام پوری دنیا کے لیے خطرناک نہیں ہے. اگر آپ اسلام کو بھی دیکھیں تو یہ چند اپنی بنیادیں رکھتا ہے اور اس بنیاد کے اوپر اپنی ایک عمارت اسے وجود بخشتا ہے. وہ عمارت پوری زندگی کو گھیر لیتی ہے، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا انسان کی اجتماعی زندگی ہو، دونوں کو وہ عمارت اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور اسے گھیر لیتی ہے. لہٰذا ریڈیکل اسلام تو خطرناک ہے ہی ہے، لیکن بجائے خود اسلام کا لفظ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں، اگر آپ یہ کریں کہ اسلام کی وہ چیزیں جو اجتماعیت کو اپنے حصار میں لے لیتی ہیں ان کو اسلام سے خارج کر دیا جائے تو پھر یہ کسی حد تک قابل قبول ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی سطح پر تحریکات اٹھی، ماڈرن ایج میں بھی، پوسٹ ماڈرن ایج میں بھی، اور جب یہ کلیش آف سویلائزیشن کتاب لکھی گئی تو اس کے بعد بھی کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جس طریقے سے دوسرے مذاہب ہیں، اسلام بھی ایک مذہب ہے جو انسان کے انفرادی معاملات کو ڈیل کرتا ہے، اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر کسی اور چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تین بڑے زاویہ نظر اسلام کے بارے میں پائے جاتے ہیں، پولیٹیکل اسلام کے بارے میں پائے جاتے ہیں. لہٰذا جہاں پر اب دیکھیے انہیں ٹیکل کس طریقے سے کیا گیا کہ جو ریڈیکل اسلام کے گروہ ہیں، جن لوگوں نے اپنے ہاتھ میں بندوقیں اٹھا رکھی ہیں اور اپنے ہاتھ میں دعوت کا علم بلند کر رکھا ہے. آپ دیکھیے اخوان المسلمون ہو گئے، جماعت اسلامی آپ کے ہند کے اندر ہو گئی، بر صغیر کے اندر ہو گئی، بنگلہ دیش کے اندر ہو گئی. جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت اسی حوالے سے، وہاں اخوان المسلمون کی جماعت ایک بڑی جماعت اسی حوالے سے، نورسی صاحب کی جماعت، نہضہ پارٹی، یہ ساری کی ساری جتنی تحریکات ہیں، ان لوگوں نے دعوت کا علم اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے. اور ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے مد مقابل کوئی تہذیب ادنا درجے میں بھی قبول نہیں کی جائے گی. لہٰذا یہ سب سے بڑے اسلامسٹ پائے گئے مغرب کے نزدیک اور ان کے اوپر بھرپور تنقید کی گئی. اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں گنز اٹھا لی، کلاشنکوف کا کلچر عام کیا، یہ والے سارے لوگ. تو ان دونوں کے بارے میں دو رویے اپنائے گئے. جنہوں نے تو گن اٹھائی ان کو تو کچل دیا جائے گا، چاہے وہ کسی ریاست کے اندر ہو یا وہ خود ریاست ہو، ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی اور انہیں کچل دیا جائے گا. دوسرا کام کیا کیا جائے گا؟ جس طریقے سے یہ لوگ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلامی تہذیب کی دعوت دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب کی دعوت دیں گے، لبرلزم کی دعوت دیں گے، سیکولرزم کی دعوت دیں گے، مذہب کو انڈیویجولزم تک لے کر جائیں گے، ان سب چیزوں کی دعوت دیں گے. اور دعوت دینے کے بعد بھی اگر پولیٹیکل اسلام اوپر آتا ہے، آ کر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کچھ ہو جائے ہم انہیں تباہ و برباد کریں گے، ان کے خلاف لڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ان کے اپنے لوگوں کو ان کے خلاف استعمال کرنا پڑے، تو ہم یہ کر کے لازماً ان کو ہرا دیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ مصر کے اندر جب بھی اخوان المسلمین الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں آئی اور الیکشن جیت گئی تو انہیں باطل قرار دے دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے 2011 کا الیکشن کیا بنا کہ صرف 1 سال کے لیے صدر مرسی کو حکومت ملتی ہے اور بعد میں جنرل سی آ جاتا ہے، مارشل لا لگا دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے 2006 کے اندر حماس کی پارٹی پیلسٹائن اتھارٹی کے اندر جیت جاتی ہے تو اسے بھی اس الیکشن کو بھی کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی بھی نہیں مانتا. اسی طریقے سے نہضہ پارٹی تیونس کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے لیکن 3 سے 4 سال کے اندر ہی ان کی گورنمنٹ کو ناکام کر دیا جاتا ہے. تو یہ سیاسی اسلام کے بارے میں ایجنڈے قائم کیے گئے. یہ مغرب کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا ہے اسلام کے حوالے سے، سیاسی اسلام کے حوالے سے. لہٰذا سیاسی اسلام ایک نیگیٹو ٹرم ہے، ایک منفی اصطلاح ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر اسلام کا سیاست سے تعلق ہے اور کچھ مسلمان چاہتے ہیں یہ ہے تو پھر وہ مسلمان اسلامسٹ ہیں، اسلامزم کے ماننے والے ہیں، ریڈیکلزم کے ماننے والے ہیں، وہ غصے اور غضب کا شکار ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور انہیں کسی صورت بھی اس زمین کے اوپر قبول نہیں کیا جائے گا. ریاست کی توانائیاں چاہے ابلاغ عامہ سوشل میڈیا کے حوالے سے استعمال کی جائیں تو کرنی پڑیں گی، ہم اسے کریں گے، اور اس کے علاوہ
چاہے ان کو کچلنا پڑے تو کچل بھی دیں گے. یہ 2-3 چیزیں انہوں نے اپنائی, اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں لیکن ہم انہیں کو اپنے سامنے رکھ کر چلتے ہیں.